انہیں ہتھکڑیاں لگا دی گئی۔ عجیب نظام ہے کہ اسلام کی بات کرنا جرم ہے، قرآن اور سنت کا احیاء جرم سمجھا جاتا ہے، اور ناچنے والیوں کی عزت کی جاتی ہے۔ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ رات کو بندہ مسلمان ہوگا لیکن صبح اس کا جنازہ اٹھے گا تو کافر کا جنازہ جا رہا ہے۔ اب ذرا دل تھام کے اس بات کو سنیں کہ ہم مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا ہمارا طور اور طریقہ، ہمارے رسم و رواج وہ دین کے تابع ہیں، یا ہم نے دین کو رسم و رواج کے تابع رکھا؟ ایک کلمہ پڑھنے والی مسلمان عورت کی ایک بیان جاری کرے اور اس کی پشت پناہی پر پورا میڈیا کھڑا ہو، اس کی پشت پناہی پر بڑے بڑے سیاستدان کھڑے ہو، اور پھر جب یہی عورتیں اسلام آباد کی دھرتی پر آ کر ریس لگائیں، میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگائیں، تو ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے کہ یہ ان کا حق ہے، لیکن ہمیں درس قرآن سے روکا جائے، ہمیں اللہ کا فرمان بیان کرنے سے روکا جائے، جلسوں سے روکا جائے، اور یہ کہا جائے کہ تم اپنی مسجدوں تک محدود رہو، روڈوں پہ ناچنے کے لیے ان کو تحفظ ہے، اور ہمارے جلوس اور ریلی کے لیے بھی ہمیں ڈی سی کے دفتر کے کئی چکر لگانے پڑے۔ یہاں تک تو سابقہ دور کے فرعونوں نے جو آج اپنی اس ظلم و ستم کی چکی میں جنہوں نے لوگوں کو پیسا تھا، آج وہ خود در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ انہوں نے تو مسجدوں کے سپیکروں پر بھی پابندی لگا دی تھی کہ سپیکر سے اب بیان جاری نہیں ہونا۔ اللہ کے غضب کا ایسا شکار ہوئے کہ آپ وہ بیماری کے سکتوں پہ یا عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں یا لندن میں چھپے ہوئے، اور موجودہ ظالم یہ بھی اپنے انجام سے غافل نہ ہو۔ انہوں نے بھی ایک فرمان جاری کیا کہ اب جمعے کا بیان تمہیں لکھا ہوا ملے گا اور وہ پڑھ کر تم لوگوں کو سناؤ۔ یہ جتنے بھی آتے ہیں جو ہم اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے ایجاد کے غلام ہیں، اور ان کی اطاعت یہ وہ گمراہ نہیں ہے جن کی اطاعت کا حکم اللہ اکبر۔ حاکم وقت اگر صادق ہو، امین ہو، تو اس کی اطاعت کا حکم ہے کہ آپ اس کی اطاعت اور فرمان برداری کریں، لیکن وہ حاکم وقت بھی تو ویسا ہو جیسے شمس الدین القمش تھا۔ بات آ گئی اللہ کے ایک ولی جن کا نام حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بختیار کاکی دہلی کا اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت نے اپنے انتقال سے پہلے ایک وصیت نامہ تحریر کیا، اور جب اعلان ہوا کہ بختیار کاکی دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اب جنازہ تیار ہے، بڑے بڑے اولیاء جنازے پہ موجود ہیں، دہلی کے اولیاء، ہندوستان پاکستان کے بزرگ تشریف لے گئے کہ جناب بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا مرید ہے، اللہ اکبر۔ اس کے جنازے میں کتنی خلقت آئی ہوگی، کتنے اولیاء، کتنے بزرگ آئے ہوں گے، وہ سچے زمانے کا سچا ولی ہے۔ اب جنازہ تیار ہے، لوگ انتظار میں کہ بختیار کاکی کا جنازہ کون سا اللہ کا ولی پڑھائے گا۔ اللہ سیاستدانوں کے جنازے پہ سیاستدان ہوتے ہیں، دنیا والوں کے جنازے پہ دنیا والے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اللہ والے دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو ان کے جنازے پہ ہر خاص اور عام سارے آ جاتے ہیں۔ اب اللہ کے ولی سارے کھڑے ہیں، لیکن منتظر یہ ہے کہ امامت کون کروائے، جنازہ کون پڑھائے۔ اتنی دیر میں اعلان ہوا، ایک آدمی آگے آ کے پڑھا، اس نے کہا ٹھہرو، میں حضرت بختیار الدین کاکی کا وکیل ہوں، یہ حضرت کے ہاتھ کا لکھا ہوا وصیت نامہ میرے پاس موجود ہے۔ اب اس وصیت نامے کے اوپر حضرت نے
کیا تعریف فرمایا؟ فرمایا میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں۔ 4 صفات جس آدمی کے اندر ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے۔ پڑھنے والے نے صفحہ کھولا، ورقہ کھولا، قلم دوات سے لکھی ہوئی وصیت پڑھنے لگا۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جو جب سے بالغ ہوا ہو اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ وہ جب سے بالغ ہوا ہے اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے کبھی غیر محرم کو غلط نظر سے نہ دیکھا ہو۔ فرمایا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جو اتنا عبادت گزار ہو کہ عصر کی سنتیں بھی اس کی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ جس بندے کے اندر یہ 4 صفات پائی جائے وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ اب مجمع سناٹا چھا گیا، بھائی کون ایسا ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں؟ اولیاء اللہ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء، سناٹا چھا گیا، تکبیر اولیٰ بھی فوت ہو جاتی ہے، فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے، ارے تہجد ساری زندگی کون پڑھ سکتا ہے؟ یہ سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر پریشان ہیں۔ اتنی دیر میں سفید چیرتے ہوئے وقت کا بادشاہ حضرت شمس الدین التمش آگے آئے۔ میں نے بادشاہ سے بات کی، حضرت شمس الدین التمش آگے آئے اور حضرت بختیار الدین کاکی کے چہرے سے کپڑا کفن کو ہٹا کے فرمایا، ہو حضرت آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن میں فقیر کا راز فاش کر کے چلے گئے۔ فرمایا آپ تو دنیا سے پردہ کر گئے، آج میں فقیر کا راز فاش ہو گیا، ساری زندگی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ جب سے بالغ ہوا ہوں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی، جب سے ہوش سنبھالا کبھی عصر کی سنتے نہیں چھوڑی، جب سے بالغ ہوا کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں چھوٹی، زندگی میں کبھی کسی غیر محرم عورت پر غلط نگاہ نہیں پڑی۔ یہ وہ حاکم وقت تھے کہ جنہیں شمس الدین شمس تبریز کہا جاتا تھا اور شمس الدین التمش کہا جاتا تھا، کہ جو وقت کا بادشاہ تھا لیکن اولیاء بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا تم کیا کہنا ہے؟ تو خلاصہ یہ، آج دیکھو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کے حکمران ان بناوٹی لوگوں کی سر پہ سرپرستی کرتے ہیں اور دین والوں کی سرپرستی نہیں کرتے۔ تو اطاعت تو ان کی فرض ہے جو ایسے حکمران ہو، اور جو خود کتوں کے ساتھ کھیلنے والے ہوں ان کی کیا اطاعت ہو سکتی ہے؟ ان کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے۔ ظالم حکمران جب تم پہ مسلط ہو پھر اس کے سامنے کلمہ حق کہو۔ حضرت شہید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت شہید بن جبیر نے جب حجاج بن یوسف سے بغاوت کی تو اس نے پکڑ کر شاہی دربار میں لایا اور کہا شہید بن جبیر تو پاپی ہے اور تجھے پتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہے، میں شاہی محل کے سامنے تیری گردن کو تیرے جسم سے کاٹ کے الگ کر دوں گا۔ تو شہید بن جبیر نے جواب دیتے ہوئے کہا حجاج اگر موت و زندگی تیرے ہاتھ میں ہوتی تو میں تجھے خدا کہہ دیتا، تو کر سکتا ہے کر گزر، میں تو اس رب کے سامنے آج بھی کھڑا ہوں، وہی میرا خالق اور مالک ہے، تو اپنا کام کر میں اپنا کام کروں گا۔ شہید ابن جبیر کو لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں ذبح کر دیا گیا، اس کا خون شاہی دربار میں پھیل گیا اور حجاج بن یوسف نے پوچھا حکیموں سے طبیبوں سے بتاؤ کتنے علماء کو میں نے ذبح کیا، کسی ایک کا خون بھی اس طرح نہیں تھا، اس کا خون کیوں اس طرح بہ رہا ہے؟ فرمایا کہ حجاج یہ وہ عالم ربانی ہے کہ جس کے وجود میں ایک قطرہ بھی تیرا خوف نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ کرنا۔ اب یہ جو نظام ہے
میں نے جس عنوان پر کہا اور بات کی کہ آج جب بات آ جاتی ہے نا ہمارے اندر تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی شریعت تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا قانون یہ مانتا نہیں ہے. شریعت ٹھیک ہے لیکن ہماری رسم و رواج میں یہ بات نہیں ہے. بتاؤ تم نے شریعت کو ٹھکرایا کہ نہیں ٹھکرایا؟ شریعت میں یہ بات ٹھیک ہے لیکن ہماری رسم و رواج میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف قرآن کا یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، محمد رسول اللہ کو ماننے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. اور ہمارا پورا دین کیا ہے؟ کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، لیکن جب خواہشات کی باری آئے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے علاقے کی یہ بات ہے اس لیے ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. قرآن اور سنت کی بغاوت. ہزاروں لوگوں کے کیس ہمارے پاس آتے ہیں. یہ جو نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے، شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، وراثت اب دیتے نہیں ہیں، جہیز کی لعنت کی وجہ سے بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، اور وہ گھروں میں جو گناہ کرتے ہیں. آج کل کا زمانہ گناہ آسان ہو گیا. یہ نوجوان بیٹھے ہیں، یہ بتا ہوگا پہلے زنا ہوتے تھے براہ راست مل کے، اور اب فونوں پہ زنا ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ زنا ہوتے ہیں، میسج پہ کال پہ زنا ہوتے ہیں. زنا کا مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہاتھ ملاؤ، گلے ملو یا صرف ہم بستری کرو. زنا کا مطلب یہ ہے تم غلط نظر سے دیکھو گے تو نظر کا زنا ہے، ہاتھ لگاؤ گے تو ہاتھ کا زنا ہے، جسم سے جسم ملے گا تو جسم کا زنا ہے، غلط بات کرو گے تو باتوں کا تبادلہ بھی زنا میں شمار ہے. تو آج کا فاسٹ دور جلدی، اکثر جوان مرد اور عورتیں ہمیں کہتے ہیں حضرت کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ جلدی جلدی ہماری شادی ہو جائے. گھر والے نہیں مان رہے. اب ان گھر والوں کو اللہ سمجھائے یہ کیوں نہیں مانتے؟ کس لیے نہیں مانتے؟ بھائی ایک فرض ادا کرنا ہے، حکم یہ ہے اس کو کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النکاح سنتی فمن رغب سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے پھرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. میں اس دن گجرات میں گیا تو وہاں ایک بہن آئی، وہ رو رہی ہے، کہتی 8 سال ہو گئے میری شادی میرے گھر والے نہیں کر رہے، میں جس سے کرنا چاہتی ہوں نہیں کر رہے. تو کر دو. اب وہ گناہ میں مبتلا ہوگی، تمہاری وجہ سے زنا میں کوئی مبتلا ہوگا تو اس کا الزام تمہارے اوپر آئے گا قبر میں. کیوں ایسا کرتے ہو؟ سارے کاموں میں، بازاروں میں پھرنے کی اجازت ہے، اتنے موبائل عورتوں کو لے کے دیے ہوئے، 20-20 ہزار کا موبائل بچیوں کے ہاتھ میں ہے، کمپیوٹر انہوں نے لگائے ہوئے، کوئی پرواہ نہیں ہے. خود اپنے ہاتھوں سے اپنی مستقبل کی نسل کو ہم خراب کر رہے ہیں. اور پھر الزام تراشیاں اور سازشیں، کیا معاشرے میں کیا چل رہا ہے. ایسا نہ کرو. جو اس قبلی والے کا حکم ہے وہ ہمارے لیے خیر ہے، اس خیر کو سمجھو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ خیر کا ایک چھوٹا سا ذرہ تجھے جنت میں لے کے جانے کا سبب بنے گا. اور گناہوں کو ہر آدمی جو گناہ کی بنیاد بنتا ہے، ایک آدمی جو معامل ہوتا ہے گناہ میں، اسے بھی یہ گناہ جہنم میں لے کے چلا جائے گا. ایک بچہ تھا نا چھوٹا سا، ماں اس کی لکڑیاں جلا رہی ہے، ہانڈی پکا رہی ہے اور وہ بچہ رو رہا ہے. تو ماں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تو کیوں روتا ہے؟ فرمایا اماں میں
دیکھ رہا ہوں کہ تو بڑی لکڑیاں بھی جلاتی ہے اور ساتھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی جلاتی ہے، تو مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جہنم میں جب بڑے جائیں گے تو ساتھ ہم بچے بھی جلیں گے۔ کسی اللہ والے نے یوں کہا کہ یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں نا، جس طرح چولہے میں بڑی لکڑیاں جلتی ہیں، تو یہ بڑے گناہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بڑی جل رہی ہے، لیکن بڑی تب جلتی ہے جب چھوٹی شامل ہوتی ہے۔ اگر چھوٹی لکڑی نہ ہو تو بڑی لکڑی بھی نہیں جلتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جن گناہوں کو تم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہو، بڑے گناہ کو تو سمجھا نا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے انبار جو اکٹھے کر کے پلڑی بھر کے قبر میں ساتھ لے جاؤ گے، یہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اس کو خدا کے لیے سمجھے کہ ہمارا جو ماحول اور معاشرہ ہے، اس کے اندر آج کا دور کفر کا دور ہے، کہ ہر طرف کفر کی ایک للکار ہے، اور کفر اپنے تمام ذرائع ابلاغ استعمال کر چکا ہے۔ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس نے بے حیائی اور فحاشی کی حدیں توڑ دی ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو اس نے ہم پہ ڈیلیور نہ کی ہو، اور ہمارا مسلمان معاشرہ، مرد ہے یا عورت، آج وہ رسول اللہ کی سیرت کو بھول گیا، صحابہ اکرام کے طرز عمل کو بھول گیا، قرآن و سنت کو بھول گیا۔ آج اس کی پسند اور ناپسند انگریز، یہود و نصارہ کی وہ بنائی ہوئی پروڈکٹ ہے، اور ان کے بنائے ہوئے لباس ہیں، ان کا بنایا ہوا نظام زندگی ہے۔ جیسے وہ چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ وہ کر رہا ہے، اور انہوں نے ساری پہلیاں ہمارے اندر چھوڑ دی۔ تبھی تو ملالہ نے کہا ہے نا کہ آپ پارٹنر بناؤ، تو یہی نظام چل رہا ہے یہاں، پارٹنر کی ترتیب پر زندگی گزارو، نکاح کو ختم کر دو۔ کیوں؟ تاکہ ان کے اندر حلالی پیدا ہی نہ ہو۔ جب تک یہ مسلمان حلالی ہوں گے تو یہ جہاد کرتے رہیں گے، یہ حلالی ہوں گے تو ان کا کفر پر رعب اور دبدبہ باقی رہے گا، یہ حلالی ہوں گے ان کی مسجدوں میں نمازوں کی صفیں بھری رہے گی، یہ حلالی ہوں گے ان کا جذبہ استقلال بڑھتا رہے گا۔ لیکن جب یہ اس تقسیم پہ آ جائیں گے، پارٹنرشپ والی پہ، تو پھر یہ الو بن جائیں گے، یہ وہ ڈبے والے ممی اور پاپا والے، یہ پھر کیا کریں گے؟ یہود تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو مٹاؤ، ان کی تہذیب اور کلچر کو مٹا دو، ان کا نام مٹا دو، ان کے دلوں سے محمد کی محبت کو چھین لو، ان کے دلوں سے جہاد کا جذبہ چھین لو، ان کے اندر سے رسول اللہ کی عزت، ناموس اور تحفظ کو چھین لو، انہیں اتنا بے حیا کر دو کہ یہ بے حیائی میں مبتلا ہو جائے، جہاد بھول جائے، اسلام بھول جائے، مسجد اقصی بھول جائے، کشمیر بھول جائے، افغانستان بھول جائے، دنیا کے اندر کفر کی للکار ان کے اوپر مسلط ہو اور یہ جواب دینے والے نہ ہو، کفر جو چاہے کر گزرے ان کے اندر جواب نہ ہو، ان کو چکیے بے حیائی میں پیس دو۔ آج وہ اپنا پورا زور لگا رہا ہے، میں اور آپ اس کے معاون اور مددگار بن رہے ہیں۔ ہم رسول اللہ کے طریقے کو زندہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم وہ عمل کیوں نہیں کرتے جس پر میرے نبی نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے کر کے دکھایا؟ وہی عزت کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور آنے والے کل میں بھی ہے۔ اگر ہم اس سے بغاوت کریں گے ہمارا انجام برا ہوگا۔ دنیا تو چند روزہ دنیا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ پہاڑ میں جائیں لوگ، خاک میں چلے جائیں، لوگوں کی طرف سے جو ہوتا ہو جائے، ہونا یہی ہے۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرا پیغمبر کیا کہتا ہے، میرا قرآن کیا کہتا ہے، پیغمبر کا فرمان کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ راضی ہے زمانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی محبت دنیا کی محبت سے اعلیٰ ہے۔ خدا کی محبت اور اس کے نبی کی محبت دونوں جہانوں پہ قربان ہے، اور جو اس کی محبت کر کے جائے گا اور اس کو خدا یوں کہے گا، خدا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ کس لیے تھا؟ ابھی بڑے ہمارے اندر ماحول اور معاشرے میں باتیں، یہ منافقت جو ہے، غیبت جو ہے، یہ مردوں کے کام نہیں ہے ٹولیاں بنا کے گھش گھش کرنا، مرد کا کام ہے شرعام بات کرنا۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بڑا جرم ہے۔ تمہیں اور بات چیزیں نظر آتی ہیں، یہ گناہ نظر نہیں آتے۔ اس لیے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بناؤ، رسول اللہ کا غلام بناؤ، اور صحابہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ پڑھو ان کی زندگی کے، صحابہ کی زندگی کیا تھی۔ اللہ کریم ہمارے دونوں جہاں کو بہتر کرے، اور اگر تم دنیا کو راضی کرو گے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی یہ برادری ایسی ہے، اس کو جسم کا گوشت کاٹ کے کھلاؤ، یہ تب بھی راضی نہیں ہوتی۔ آپ راضی ہوتے؟ آپ نے کدھر راضی ہونا؟
اگر ہم ہر دن آپ کو لنگر کھلائیں پھر بھی آپ نے راضی نہیں ہونا، جسم کاٹ کے کھلائیں پھر بھی آپ کو نظر آئے گا وہ یہ مولوی صاحب کا کیا کام ہے، آج ایک رکعت کی جائے گی، کیوں مولوی بھی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، یہ ریموٹ پہ چلتا ہے، یہ نماز میں نہیں، جب بھی گاڑی سے اترے یہ بھی ہم نے نماز میں تم نے بڑے تیر مارے، تم نے پڑھ لی ہے، تجھے نہیں پتا اس نے بھی پڑھ لی ہے، اس نے تم سے زیادہ سیکھا ہوا ہے قرآن و سنت، سے پتہ ہے دین کیا ہے، بے دینی کیا ہے، حیا کیا ہے، بے حیائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو راضی تو کوئی نہیں ہوتا نا، لیکن اللہ تو ناراض نہ ہو، دنیا کو راضی کرتے ہوئے لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، دنیا کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض نہ کرنا، دنیا راضی ہو گئی پھر بھی ٹھیک ہے، ناراض ہو گئی پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ راضی ہونا چاہیے، کون راضی ہونا چاہیے؟ اونچی آواز سے کون راضی ہونا چاہیے؟